الظالمين إلا خسارا وفي مقام آخر كما ورد في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم احباب سے کہ میرے دادا مرشد حضرت پیر مبارک علی شاہ صاحب فرزادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی دے معمول ہے بجید سے بھی کوئی موقع مل جاوے اہل ایمان جمع اور متوجہ ہو جاوے اس موقع کو ضائع نہ کیتا جاوے لوگاں نو اللہ دے قرآن دا کوئی پیغام حضرت ابو وصال ہو گیا 1975 اللہ پاک اپنی اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ انہاں دی اولاد دی جو اصل ہے کمزور بندے نو بھی اس خدمت واسطے قبول فرما لے ہے ساڈی بھی یہ کوشش ہوندی ہے کہ تے اللہ پاک کوئی موقع عطا فرما دے وے کوئی گل آکھن سنن دا موقع اللہ دے چھوڑے اونوں ضائع نہ کیتا جاوے لوگاں تک ایسی گل پہنچا دتی جاوے جے دی گواہی یا تے دے اللہ دا قرآن یا پیارے نبی دی پاک سبحان اللہ تو اب آپ سے چونکہ اس کا موقع ہے اور اللہ پاک چونکہ گھر کرنے کا موقع دے چھوڑے کہ اب آپ سماعت فرماؤ کہ اللہ پاک انسان دو چیزاں نال ملا کے پیدا فرمایا ایک انسان کا جسم ہے اور جسم ظاہر ہے ہاتھ پیر ناک کان یہ سارے اعضاء ایک جسم کا حصہ اللہ پاک دو چیزاں نال ملا کے پیدا فرمایا ہے ایک انسان دا جسم جڑا نظر آ رہا ہے دوئی شے نظر تے نہیں آندی لیکن جسم دے اندر اللہ پاک دوڑا دیتی کیڑی ایک جسم اور دوئی روح اللہ اللہ خیر صلی انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے ایک جسم اور روح فرق نہ دے اے ہے کہ جسم نظر آندا ہے روح نظر لیکن جسم دے ذرے ذرے دے وچ روح موجود ہے اور او دا ثبوت جویں آپ بول رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اس ثبوت ہے کہ جسم دے ذرے ذرے دے وچ اللہ پاک روح نوں دوڑا دے دو چیزاں اللہ پاک بندے بنایا ایک جسم اور روح اور اللہ پاک انسان دے جسم مٹی نال بنایا اور قرآن پاک نے فرمایا اللہ پاک فرمایا خلقہ من تراب اے انسان میں تیرے جسم نو مٹی نال بنایا اور دیکھو اللہ پاک کی قدرت اور حکمت میں کیونکہ جسم نو اللہ پاک مٹی نال بنایا ہے ذرا غور فرمایا ہے اللہ پاک اس جسم دی خوراک دا بندوبست اسے مٹی دے دی کیونکہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ جیڑی شے جو پیدا ہو گئی اللہ پاک کو دا رزقی اسے شے دیتے پھیلائیں ہے چونکہ جسم مٹی دے آئی اللہ پاک پوری زمین تے اس جسم دی خوراک دا دسترخوان بچھا دیتا کڑا کے اوگی تھن دھان آج کا جڑا آپ کاش کیتا وہ بھی دریا دی روانی ہے وہ بھی اٹھائی ہے کھجور پھل فروٹ سبزیاں اللہ پاک فرمائے اے بندے چونکہ تیرے جسم نو مٹی نال بنایا ہے اے دسترخوان اسے زمین تے بچھایا ہے یہ لے تیرے جسم نو خوراک کی لوڑ ہوے جسم کمزور ہو جاوے جسم نحیف ہو جاوے یہ دسترخوان میں زمین تے بچھایا ہے ان نہیں جو پاک اور حلال چیزاں نو کھاونا تیرا کام ہے طاقت دیونا اللہ رب العالمین توجہ رہا جسم مٹی کو یعنی جس چکے مٹی ہے اللہ پاک نے خوراک اور دسترخوانی اسے زمین تے بچھایا ہے لیکن یہ دوسرا حصہ ہے نا انسان دے وچ روح او اللہ پاک مٹی نال نہیں بنایا جسم مٹی نال لیکن روح مٹی نال روح کی دعائی اللہ پاک قرآن پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الروح یہ دیکھو بندہ تواڈے کول آ کے روح کا سوال کرے کہ اے پیارے حبیب دسو جسم تو نظر آ رہا ہے روح نظر نہیں آ رہی اے کی دعا یہ کی شنال بنی ہے اللہ دے پیارے حبیب کو اللہ پاک فرمایا اے پیارے حبیب مولانا نو جواب دینی کی کہ قل الروح من امر ربی انہاں نو آکھی روح مٹی تو نہیں آئی اے اللہ دا حکم ہے جیڑا عرش مولا تو آیا جسم مٹی کو بہت فرمایا ہے انہی خوراک دا بندوبستی اسے مٹی دے لیکن روح اتو تو نہیں آئی وہ عرش مولا تو آئی ہے اور میں تو پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ پاک دا قانون یہ ہے کہ جیڑی شاید اتو آوے
دی خوراک ہی اسے شے جو پیدا کرتا جسم مٹی چوائی ان دا دسترخوان ہی مٹی دے بچھایا روح چکے عرش چوائیے اللہ پاک دی خوراک ہی آسمانہ تو نازل فرمائیے اور اگر تساں اجازت دیو تے جیڑا دسترخوان اللہ پاک روح دی خوراک اور طاقت واسطے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے اون دا نام بھی میں تانوں دس اور نہ اس پر تو کہ یہ تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے نا پھل فروٹ سبزیاں کھجور وغیرہ لیکن تو ساتھ میں یہ تو آئیے اور تو کیڑا دسترخوان آیا ہے اگر آپ کو تے میں نام ہی دس سکنا ہے جیڑی روح دی خوراک واسطے اللہ پاک عرش تو دسترخوان نازل فرمایا ہے اون دا نام ہے قرآن حکیم اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ فرمائے اے بندے جسم مٹی تو خوراکی مٹی تو جسم خوراک کی لوڑ ہوئے کھجور پھل فروٹ سبزیاں پانی وغیرہ 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 لیکن جیڑی روح کمزور ہوئے ان خوراک کی لوڑ ہوئے وہ ان چیزاں نال کام نہیں بڑھنا ان دا دسترخوان آسمانہ تو نازل کیتا ہے جے دا نام قرآن حکیم ہے اور اے جیڑا جسم دا دسترخوان ہے وہ اللہ پاک زمین تے بچھایا ہے تے روح والا دسترخوان زمین تے نہیں بچھایا بلکہ اپنے پیارے حبیب تے دل تے بچھایا سارا قرآن پاک اللہ پاک پیارے حبیب نے دل مبارک تے نازل فرمایا اور نزل علی قلبک قرآن پاک وچ اے پیارے حبیب سب تو پہلے یہ دسترخوان میں تواڈے دل تے بچھایا ہے اللہ پاک فرمایا اے بندے جسم نو خوراک کی لوڑ ہوے پھل فروٹ سبزیاں کھا جے روح کمزور ہوے اے نو خوراک کی لوڑ ہوے اور ان چیزاں نال کام نہیں بڑھنا قرآن پاک کھول کے اے دی آیات پڑھنا تیرا کام ہے روح اور ایمان نو طاقت دینا اللہ رب العالمین جسم کا دسترخوان اے ہے اور روح کا دسترخوان مسجد موجود ہے یہ نام قرآن حکیم ہے پیارے حبیب نے دل تے بچھایا ہے اور ان کی عظمت اور فضیلت ویسے تو بہت زیادہ ہے اور تسا اکثر علماء کرام کو جمعے دے بیان اور ویسے بزرگوں کو سنتے رہتے ہو لیکن میرا دل لگا ہے کہ انہاں دی مسجد تسا تشریف فرماؤ نا اس 70 سال پہلے ایک ہستی قائم فرمائی ہے کہ تواڈے اور میرے پیر و مرشد ہیں جنہاں دا نام نامی حضرت خادم القرآن والابرار حضرت پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ وہ اکھاں گھٹ گئی ہیں جنہاں آپ کی زیارت کی ہے 43 سال آپ کے وصال ہو گیا ہے میرا دل یاد ہے بھئی جڑا روح والا دسترخوان قرآن حکیم ہے اے دے بارے جڑے تواڈے چکاں اور علاقے جا کے پیر بغدادی اپنی زبان مبارک کی چوں جیڑی گلاں ارشاد فرمائیندے ہیں او موتی آئی تواڈی جوڑی ہے ایک کتابی گلاں نے پیروں زیادہ تر مثالاں دے ذریعے گلاں فرمائیندے ہیں او تواڈی جوڑی وچ پا دتے جاویں تاکہ جے تساں اتھوں جاؤ تساں کو کم از کم قرآن پاک دا کچھ نور لے کے قرآن پاک روح دا دسترخوان اے بارے تواڈے پیر و مرشد 43 سال پہلے جنہاں دا مثال ہویا گھٹ بزرگوں سے شاید انہوں گلنا سنیے گی اسے ذرا دوہری جاسن تواڈے کرنا تاکو پہنچ جاسن ذرا سماعت فرماؤ قیمتی موتی کہ پیروں فرمائیں دے جیڑا ہے نا اے جسم اے دی خوراک اے نو کچھ دے نہ بھی ملے اے دا گزارا پانی اگر آپ نہ پیئے ایک ڈیڑھ دن گزارا ہو جائے روٹی نہ کھائیے تو ہو سکتا ہے میرے ورگا کمزور تو نہیں کہ تواڈے ورگا اگر جڑا چور سے ادنان آدمی ہے 2-3 دن روٹی تو بغیر ہی پھل فروٹ سبزیاں تو بغیر بندہ مہینہ مہینہ زندہ رہ سکتا ہے پیروں فرمائندے ہیں جسم دی خوراک اینو نہ بھی ملے بندے دا گزارا ہو جاندا ہے لیکن یہ روح نو قرآن پاک کی خوراک نہ ملے اور بندہ صحیح معنی وچ مسلمان بن کے رہنا چاہے گھنٹہ دا دور دی گل ہے 1 سیکنڈ کی قرآن تو بغیر گزارا پانی نہ ملے ڈیڑھ دن گزر جاسی فروٹ سبزیاں نہ ملے ٹائم گزر جاسی لیکن یہ روح قرآن پاک کی خوراک نہ ملے تو یہ بندہ صحیح معنی ایمان لاؤ گے 1 سیکنڈ سمجھتے ہو 1 سیکنڈ بھی گزارا کیوں کیونکہ سچا مسلمان وہ ہے جڑا قدم بعد چیندا ہے پہلے قرآن کو پوچھتا کہ اے قرآن میں 10 ایدے جاون دی میری اجازت ہے یا نہیں لین دین بعد کرے سی پہلے قرآن دی اجازت دے سی گل بعد سن سی پہلے قرآن دی سند دے سی اور لفظ زبانی جو بعد کرے سی پہلے قرآن پاک کی ترقی تلے سی کہ کیا اے لفظ بولن دی میری اجازت ہے 1 سیکنڈ بھی گزارا اور یہ وجہ کہ جنہاں دے روزہ مبارک چمک رہے ہیں بابے بہاول زکریا سیال شریف کون سا شریف یہ سارے بزرگوں ہیں جنہاں سر تو لے کے پیر تک آپ نے پورے جسم سے قرآن پاک کا پہرا لایا ہے
ہاتھ ہیں زبان ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ لفظ بارش نکلتے ہیں قبول پہ زیادہ دور جامع کی لوڑ نہیں کیا نہیں بس یہ کہ پیر مبارک علی شاہ سے بغدادی رحمۃ اللہ تعالی تواڈے پیر مرشد دے بعد انہاں دے بارے آندا کہ شیخ اللہ کے پیر تک ان قرآن پاک کا پہلا ہے کہ جے بیان فرمائی ہے نا بیان کے دوران کچھ گل فرمائی ہے اس کو علاوہ زیادہ دیر خاموش تے یہ کوئی گل کرنی نہیں پویا آپ کی کوشش ہوتی ہے قرآن دی آیت تلاوت کریں دے ہیں کیوں کہ خالی گل کری دے ثواب کوئی نہیں جے قرآن دی آیت کی تلاوت ہوتی ایک اٹھ اللہ دی راہ میں قربان کرنا صاحبزادے انہاں دے سب تو بڑے صاحبزادے ہیں پیروں دے انہاں نے زیارت کی کیوں انہاں دا مثال زندگی ہے جو کہ فقیر اللہ والے بزرگ ہیں انہاں دا نام پیر عبداللہ شاہ صاحب یہ انہاں پیروں سلامنا ہو گیا تے خلیفہ نے کہا نا عبداللہ شاہ صاحب کیوں ان میں تو ثواب کوئی آپ ثواب لیں گے اے موقع ہی ضائع نہ کریں دے آیت قرآن کی پڑھ دیں خلیفہ نو دیں قال انی عبداللہ خلیفہ سمجھ جاندے کہ پیر عبداللہ شاہ صاحب دا بلاوا ساڑھے بزرگ میرے ذاتی تشریف فرما رہے ہیں پیر زور اسماعیل شاہ صاحب دامت برکاتہم اطال اللہ حیاتہ و برہانہ انہاں کے سلام نہ ہو گیا موری قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں فرمائیں گے اسماعیل و اسحاق اللہ کے نبی زور اسماعیل شاہ صاحب کا بلاوا آ گیا دیکھیے انہاں نے روضہ مبارک تے آئے انہاں نے کورس تے آئے انہاں نے پیروں سلام نہ ہو گیا موری قرآن دی آیت فرمائیں گے ہاں اسحاق و یعقوب میرے پتر پیر اسحاق شاہ نصدو نے یاد رکھا ہے آخری عمر جلالی ہوئے ہیں جوانی ہے ماشاءاللہ اے جلال بھی اتنا کوئی نہیں یہاں تے جاندے ہیں بیان ہی فرمائیں ہیں تے جمعہ بھی حضرت دے دربار تے آپ پڑھے اور یہ کوئی گل سمجھاونی ہو گیا موری قرآن دی آیت کی مہمان آئے بیٹھے تے اگر آکھنا ہے نا انہاں کھاؤ پیواؤ انہاں نے کھاؤ پیواؤ نہیں قرآن دی آیت تلاوت کریں گے تینوں فرمائیں گے ہاں توجہ دیاون واسطے تینوں فرمائیں گے ہاں کلو واشربو جڑے مہمان آئے بیٹھے انہاں نے کھاؤ تے یہ گوشت مگاونا ہو گیا لحمن طریا گوشت لے کے آؤ موری قرآن دی ہے دودھ مگاونا ہو گیا موری قرآن دی ہے لبنن خالصا سائغا للشاربین برف مگاونی ہو گیا موری قرآن بردم و سلاما علی ابراہیم دیکھیں دال مگاونی ہو گیا فرمائیں دیان ولد دال لی بھی شہی فرمان آؤ کیا صحیح دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جندرے وجے بیان بادشاہ تے بندے تے دو ترا کر ایتھے ذرا توپے کیا کر یہ دال مگامی اور پیروں فرمائیں گے ولد دالین دالی اور اصل یہ تواڈے علاقے جانے ہیں نا ساڈے نال تو ہوندے نا ایک دو خلیفے لیکن جے پیر بغدادی جاندے ہیں نا تو اپنے بزرگوں کو پوچھ کے ویکھ لو ایک دو بندے نال نہیں ہوندے 30 40 خلیفہ نال کیونکہ آپ کی ایک عادت مبارک ہے دیکھیے نا بندہ آ جاوے نا بھرے ماویں گھروں ویلا بھی ہو گیا اونوں نہ نین کریں دے لن پال ہیں اونوں اپنے نال ٹوری رکھتے ہیں تے علماء کرام آتے ہیں علماء کرام کے اے آدھے ہیں پیر کی اے اتنے 30 40 ویلا بندہ جنہاں نوں گھروں چکر ہی نہیں لگدا تسا اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے جناب گدی دے وارث انہاں تسا نال کیوں ٹورے انہاں اے نگم میں انہاں پر گھر کر لو حضرت فرمائیں گے دیکھو کتنے لجپال ہیں فرمائیں گے نہیں اے نگم میں نہیں سچی پوچھو تے ان سارے جو نگما کلم ہے مولو آدھے پیروں آدھے ہیں کہ نہ سمجھو نکم میں کیے کہ یہ میرے نال ٹور دیں نا گھر رہے نا سستی کر جاوے نا لیکن یہ میرے نال ٹور دیں چلو 5 وقت کی نماز سے پڑھ روزانہ بیان سن کر ایک نہ ایک دے ہدایت تے آ جاسے یہ پیروں لیکن ایک گل ہے 30 40 خلیفہ نال لیکن ہاں سارے تنگ ہن تو ساتھوں میں ایڈے بڑے پیر و مرشد تے خلیفہ کیوں تنگ اس پر ہوئے کہ وہ دین میں انہاں دا پیراں والا ڈھنگ کوئی نہیں کپڑے پاونے تو سال ہی کو جوڑا چلتا رہنا رکی سکی کھا وغیرہ تے ٹھنڈا پانی پی باقی پیر ہوندے چرغے اور مرغے اور گڈیاں لیکن یہ پیر ہے کتھے جاونا اگلے مرید احساس کریں گے بھئی ان دعوت کرنی پاوے تے زیادہ خرچہ ہو جاسی اونوں آ دے کیڑا دال کیڑی ساگ کیڑی چٹنی گھر وچ پئی لیا تھوڑی ہو گیا تے پانی لے لیندے ہیں آپ ہی کھا لیندے ہیں تے خلیفے نوں بھی وہ بڑے تنگ ہیں بھئی چنگے پیر ہیں بھئی انہاں دا پیراں دا کام ہی کوئی نہیں منی جڑی ہے او جڑی سب تو ٹوٹی پھوٹی ہے اس تو بہران
یہ دال ساگ روٹی اور چٹنی، بلکہ کدی کدی خلیفے جڑے سینڈ تے ہوندے ہیں شعر ہی پڑھدے ہیں جڑے ایو جے چٹنی پیروں گھلے نا بھئی چٹنی آپ ہی کھاؤ، میں اگلے مرید تے احساس خرچہ نہ ہوئے وہ آپ ہی کھاندے ہیں، بس وہ درد نال ایک شعر پڑھدے ہیں، رکھی سکھی کھا فقیرا تے گرم پانی پی کہ برف تے خرچہ۔ اچھا ایک یاد یاد ہے آپ اندر تشریف فرما اور خلیفے 340 پیر انہیں ہویا کہ او جڑا مرید آئی میزبان جی دے گھر گئے اور جٹ اور سادہ الف نکیلی نہیں جانتا، او جناب آیا اور آ کے پیروں پر پوچھتا پیر جی کھاونے کتنے جو بندے آئے تواڈے نال پیر بیٹھے ہیں، کھاونے کی شے پسند فرمائیو؟ پیروں نے احساس کیتا پھر فرمایا ولد ضالین، مقصد آئی بھائی دال ہوں سادہ آدمی اور سمجھ نہ کہ ولد ضالین کی شے ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں پھل ہے فروٹ ہے سبزی ہے پتہ نہیں کی شے، وہ باہر نکلیا تے خلیفے کو پوچھتا پیروں کو نہ پوچھیا کی شے پکاویے، او فرمائندے ولد ضالین ساڈے علاقے تے سبزی یا فروٹ کوئی نہیں، اے کی شے ملتی کی شے ہے۔ خلیفے دل دلے خوش ہوئے بھئی شکر ہے بڑے عرصے بعد کوئی شکار ساڑے ہاتھ، کیونکہ چٹنیاں کھا کھا کے اکے پہ ہیں روزانہ ایو لسی ایو چٹنی ایو دال گوشت تا موئی نہ بے گیا، انہاں کی شکر ہے سادہ آدمی ہے ساڑے ہاتھ آ گیا، انہاں کہا گل سن تو 12 سال تو پیر تا مرید ہے اج تک تیرے تمیز نہیں آئی، سچا مرید تا ہو ہے جڑا پیر دی دل دی گل ہی پہنچ جاوے۔ پیروں پتہ کی فرما رہے ہیں، پیروں فرما رہے ہیں مجمع ڈیرے ولد ضالین پہاڑ لوگ اس شودے غریب کول 2 پہاڑو، لیکن اس سر تو لے کے پیران تک قرآن پاک کا پہرا لایا ہے کہ اللہ پاک ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ ویسے تو پیر بغدادی دے سینکڑے واقعات ہیں کہ زبانی کیڑی گل نکلے اللہ پاک قبولیت دے بوئے کھول دیندا ہے۔ میں پچھلے دے استاد محترم بلکہ تشریف لے ہیں میرے نال سفر کر رہے ہیں، انہاں دے والد صاحب پیر بغدادی دے مرید ہیں، پہلے انہاں دے والد صاحب دی بیٹی پیدا ہوئی بچی پیدا ہوئی، پیروں کو آئے خاص مرید ہیں، لیکن لہجہ ذرا افسردہ ہے کہ پیر دی تواڈی دعا نال اللہ پاک بچی دیتی ہے، ذرا دل لانے بھی اللہ پاک اولاد نرینہ دے وے۔ حضرت صاحب محسوس فرما گئے بھئی لہجہ ذرا افسردہ ہے، میرا مرید ذرا دل وچ غم زدہ ہے، اولاد نرینہ دی خواہش رکھتا ہے، پیروں دعا واسطے آچا ہے، دعا واسطے ہاتھ چاہ کے اور دعا ختم کر کے تھاپڑا دے کے فرمایا جا میاں ہون پوتر گیندا ہے۔ دیکھو نا سر تو لے کے پیر تک قرآن دا جڑے بندہ پہرا لیندا ہے اللہ پاک کی قبولیت دیندا ہے۔ اور حضرت استاد فرمائندے ساڈے والد صاحب نو پیروں دی قبولیت دیکھو کہ ایسی قبولیت آئی کہ ساڈے والد صاحب نو اللہ پاک 7 بیٹے مسلسل عطا یہ استاد خود فرمائے اے انہاں 7 انچو ایک انچی نسان قرآن پاک یہ قبولیت کیا ہوا ہے کہ سر تو لے کے پیر تک قرآن پاک دا پہرا جیڑا قدم پیروں چیندے ہیں قرآن دی اجازت نال لین دین کرے نا قرآن دی سنت نال جیڑا لفظ بولے نا قرآن دی ترکڑی تو لیندے ہیں۔ اور آج اپنی دعاواں کیوں قبول نہیں ہوندیاں اودی وجہ کی ہے کہ بھاویں آپا تلاوت کر ہی لگیے موڑی ساڈی دعاواں قبول ہن یہ گل ہے بھئی اگر کوئی آکھے جی میں پیر جی روزانہ 2 سپارے تے فجر تو بعد پڑھنا تے مڑ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوندی؟ بزرگاں دی تے ہو جاندی ہے۔ ایک گل ذرا اپنے دل تے لکھ لوے کم دی گل ہے تجربے دی گل ہے، اے یاد رکھیا ہے جیڑی زبان وچ نور اور قبولیت پیدا ہوندی ہے نا اے خالی تلاوت نال نہیں ہوندی بلکہ پہرا لاون نال۔ خالی تلاوت نال نہیں ہوندی بلکہ پہرا اور حفاظت کرنا صاحب شفیع جی یہ تلاوت کی اور پہرا کی اگر ایسا 5 سپارے پڑھ لئیے ساری زبانے چے قبولیت کیوں کوئی نہیں میں بولیے تے قبول ہو جاوے اے پہرا کیے تے اے فرق ہے بھئی اگر آپا 2-4 سپارے روزانہ تلاوت کاری لگیے نا کیونکہ آپا پہرا نہیں لیندے کی ہوندہ ہے کہ مسجد 3 سپارے تلاوت کی تھی پیر نکل کے جھوٹی گواہی پہرا تلایا نہیں وہ مڑ جیڑا نور پیدا ہویا ہے یہ قبولیت پیدا ہوئی ہے جھوٹی گواہی دے کے آپا اپنے ہاتھ نال کو قبولیت اسے زبان نال درود و سلام پڑھیا قبولیت اور نور زبانے چاہ گیا اسے زبان نال گالم گلوچ چکی اسے زبان نال 2 بندیاں دی شکایت چکی اسے زبان نال تسبیح اور حمد کی تھی اور اسے زبان نال غیبت چغلی کتنے تک پہرا نلے سو قبولیت پیدا۔ اور ویسے محسوس نہ کرے یہ ایک مثالی بزرگ دیتے ہیں ہے تا لطیفہ لیکن اگر آپ کو دے مزوں سنا دے
بھئی ساڑی زبان ہے کیوں قبولیت کوئی نہیں، ساڑی گلنا کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ وہ کی دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں یار کسے جاتے اگر کوئی مائی ہوئے نا خاتون وہ جیڑے چمچے نال دودھ ہلاوے چمچا یا کسے دیندے انہوں پاوا سا دیندے یہ دنال اپا چاہ شاہ ہلینے ہیں پاوا سا دیندے جس چمچے نال وہ دودھ ہلاوے یا پوے نال سالانی اسے نال ہلاوے لیکن یہ لے کو دا بچہ پیشاب کرے او جیڑی مائی ہے او اسے چمچے نال پیشاب میل کے او ساٹا وے مرکو وہ چاہ یا سالن اچ پاوے بھاجی اچ پاوے میں دسو ایو جی بھاجی کو کھندا ہے نہیں نا پکی گل ہے میں کہ اگر کسی دا موڈ ہوے تے ایو جی بھاجی کو کھندا ہے ایو جی چاہ کو پیندا ہے کیوں او کہ جڑے چمچے نال دودھ ہلایا جڑے چمچے نال بھاجی اے پاک کام میں اسے نال ناپاک پہ کریں دیئے تو میں یہ دسو اے مائی جیڑی ہے عقل مانتے یا بے وقوف اچھا دسیا میں ایک کل بکال ہونا عقل مانتے یا بے وقوف سیانی ہے یا کملی ہے اے میں تو سا مائیاں دی گل نہیں کر رہے ایک ہو رہے وہ بعد مائیاں کے میری تو ساڑی شکایت کیجئے نا اے کسے اور ملک دی ہے سری لنکا دی ہے یا کسے اور ملک مڑے نوے مائیاں کے میری اصلا توڑے مہمان آتے تو ساڑی شکایت چلی اچھا ہمیں دسو اے سیانی ہے یا کملی ہے کملی ہے سیانی تا کوئی نہیں آتا پیا اونی وجہ کی ہے اونی وجہ ہے کہ ایک جاتے ایو گل چلی نا بھئی وہ کملی ہے یا سیانی ہے ایک بندہ کھلو گیا اسا کہ پیر جی او سوانی تا بڑی سیانی اور عقل مند ہے ساڑی پیروں تلو زمین نکل گئی اور انہیں لگا جی میں 440 واٹ بجلی کا جھٹکا لگ گیا میں کہ سیانی کی ہو گئی کیویں ہو گئی اسی بڑی کام دی گل کی تھی اسا کے پیڑی سیانی اس پر ہوئے کہ آج کل مہنگائی بڑی ہو گئی ہے بھانڈے مہنگے ہو گئے اس ہک کے بھانڈے نال تو میں کام کر اور تا میں پوچھتا پیا تواڈے اس تے یہ بندہ تو سارے ہوندے کملیا کرتے متفق ہو نا ہم یہ دسو اونوں اپا کملا اور نادان آکھے ہے نا ہن ذرا ایک لمحے واسطے اسا اپنے گریبان وچ کہنے ہیں ہن ذرا دسو اپن تے ایو کام پہ کریں کیویں اسے زبان نال تلاوت گل تک پہنچ گیا نا میرے خیال اسے زبان نال تلاوت کی تھی تلاوت کرنا پاک کم اور اسے زبان نال جھوٹی گواہی ناپاک نہیں کہ جڑا بندہ کوڑ بولے فرمایا 2 میل تک فرشتہ دور چلا جاتا ہے اسے زبان نال پیارے آقا دے درود و سلام دا تحفہ درود و سلام نور اللہ دی نعمت نازل ہوئیاں ایک پاک کام میں اور اسے زبان نال 2 بندے لڑائی کرائی اسے زبان نال اللہ دی تسبیح اور حمد کی تھی اور اسے زبان نال فساد پوایا گالم گلوچ کی تھی تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جویں او مائی نادان آئی انہیں آپا ہی نادان ہے اگر چاہو کہ زبان اس قبولیت پیدا ہوئے آج سر تو لے کے پیر تک قرآن پاک کا پہرا لاؤ انشاءاللہ تواڈی زبان وچ ایسی قبولیت ہوسی ہاتھ پا دے چے تو قبولیت دے منہ پئی کہ پیر بغدادی فرمائیں گے قرآن پاک تو بغیر ایک سیکنڈ بھی مسلمان کا گزارا یہ چیزیں تو ہم ضرورت ہی نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں خاص وقت واسطے خاص موسم اور خاص بندے دی لوڑ ہے انہیں مثال اے جڑا پکا ہن چلدا پیا اے جڑا پکا ہے اے دی لوڑ گرمی ہے سردیاں پکے دی لوڑ تقریباً گرمیاں دا اختتام چار جاں چلدے پے سردیاں اس پکے دی لوڑ کوئی ہن کسے جاتے اساں کو سردے پیر جی ٹیلی فون السلام علیکم وعلیکم السلام سردیاں دا موسم ہوے شدید سردی اساں جے کمزور بندہ 2 چادر او کہ پیر جی ساڈے گھر آؤ اساں پیر ساکشا صاحب دے مرید ہیں تساں انہاں دے نورے نظر آؤ اساں بڑا لمبا سفر کر کے جاویے اساں کمرے وچ بہاوے شدید سردی اور آ کے پیر جی کیونکہ تساں پیر انہاں دے صاحبزادے ہو میں ایک لاہور وچ زبردست قسم دا پکھا لے کے آیا 10,000 روپے دا جی ایف سی کمپنی دا ہے او آگے میں چاہنا تسا خود اپنے دست مبارک نال میں تواڈے کولوں دا افتتاح کراونا ہے آگے سخت سردی کرا کے کہ پیروں کم دے بیٹھے آگے او پکا فل سپیڈ چلا دے وے ہن میں دسو او میرا دوست یا میرا ویری کوئی جڑا پکا ہے دی ضرورت گرمی ہے سردی ہے چلو کوئی فرق یہ ہونا ہے کہ اس کے بعد ہونا ہے کہ پیروں آئے گڈی دے تے یا سن ایمبولینس تے کہ کسی نہ کسی سائڈ جو فالنگ بچے کے بچے اے چیز اے پکا ہے ان گرمیاں وچ لوڑ ہے سردیاں وچ لوڑ پاسی نہ ایسی جنہاں دی مائیاں نوں لوڑ ہے بندیاں نوں لوڑ کوئی مثال اے جڑا
زیور وغیرہ ہوتا ہے آپ جہیز دیتے ہیں یہ خواتین کو لوڑ بندیاں دے پاون دی یہ شے ہن اگر کوئی اپنے مہمان پیر آئے بیٹھے ہوئے آپ اپنی سماڑی نو آکھیے بھئی وہ اپنا جہیز والا ہار چاہ دے کانٹے چاہ دے کوکا ہی چاہ دے میرے خاص مہمان ہیں میں تیار ہو کے جاؤں ہاری پا لگی اور کانٹے اور کوکا کانے ناٹے پر بھی نا وہ پا کے پہل مہمان نو آکھی جی تو سب دورو آیا ہے میں خاص طور تے تیار ہو کے تواڈے واسطے آیا میں دسو اگو مہمان کی اکثر مہمان اکثر تو تو کوئی جبل آدمی ہے وہ یہ چیزیں تو مائیاں اور خواتین کی لوڑ نہیں ہے تو یہ پا کے آ گئے ہیں کیوں کیونکہ یہ جنہیں زیورات نہیں نہ دی مائیاں لوڑے بندیاں نو لوڑ باسی ایسی جنہیں راتی لوڑے دین لوڑ اے غلط ہے جڑے آپ بلے نے ان رات تے ٹائم لوڑ اس ٹائم تے لوڑ کوئی نہیں اللہ پاک دا کروڑا واٹ دا بلب جگمگا ہے باسی ایسی جنہیں چھوٹے بالن لوڑ اپن لوڑ کوئی مثال اے جڑا فیڈر جنہیں دے بچے دودھ پیندے اے چھوٹے بچے دی ضرورت چیز ہے آپا گلاس اور اے چیزیں استعمال کریں نے اپن میں دی لوڑ کوئی نہیں اگر تھک آ کے گھر جا بھی اگر آپ سمائی نو آ کے اپنے بوتل دا فیڈر چا دے میں دودھ پی میں ایک گل ہے نہیں نا اپنی ضرورت کی چیز کوئی نہیں ٹھیک ہے ہن دیکھو باس انہاں دی گرمیاں وچ لوڑ ہے سردیاں وچ کوئی نہیں سردیاں وچ گرمیاں وچ کوئی نہیں راتی لوڑ ہے تے کوئی نہیں تے نو اے راتی کوئی نہیں مائیاں نو لوڑ ہے بڑیاں نو کوئی نہیں بڑے نو اے مائیاں نو کوئی نہیں بڑیاں نو لوڑ ہے چھوٹیاں نو کوئی نہیں چھوٹیاں نو اے بڑیاں نو کوئی نہیں اے سمجھ لے ہے ہن سماعت فرماؤ کہ پیر اللہ فرمائندے ہیں قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ سردیاں کی لوڑ ہے گرمیاں کی لوڑ ہے مائیاں نو لوڑ ہے بڑیاں نو لوڑ ہے بڑیاں نو لوڑ ہے بچیاں نو لوڑ ہے ایس جہان کی لوڑ ہے تے قبر ہے تو سمجھ لے جسو ہے گرمیاں ہیں اختتام قرآن پاک کی لوڑ ہے یا نہیں یہ سردیاں اسے نو لے آپ پیر بیٹھے ہیں سان قرآن کی لوڑ ہے یہ خواتین سماعت فرما رہی ہیں انہوں قرآن کی لوڑ ہے یا نہیں ایس جہانے کی قرآن کی لوڑ ہے تے قبر ہے جی رہی گل تو سگارے کیا کیا سو کی ٹھیک ہے ایس جہانے تے قرآن پاک کی لوڑ ہے اسا تلاوت کر سکتے ہیں تے قبر ہے کی میں لوڑ ہو گئے قبر ہے تاثر کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے ایک گل یاد رکھیا ہے بے قبر ہے جن دی سفارش واسطے قرآن امسی اسے دی بخشش ہو آنکھوں نے میں تو حضور کا ایک فرمان سنا پتہ نہیں تساں ایک ذوق وچ بیٹھے ہو یا سرکاری دو جہاں فرمائے ایک گناہگار خطاکار بندہ لوگ ان جا قبر وچ رکھسن اٹھو مٹی نو برابر کرے سن اور جو ہی لوگ روانہ ہو سن فوری طور تے عذاب والے فرشتے ہم سن کیوں کیونکہ زندگی گناہگار نافرمانی گزری عذاب والے فرشتے ہم سن اور انہوں عذاب دیون واسطے جو ہی ہاتھ بدائی سن بجلی دی تیزی نال قرآن پاک کی ایک سورت ہے یہ دا نام ہے سورۃ الملک 29 پارہ 3 ایتاں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سورة الملك 3 آیات بجلی تیزی نال خبر چمسی اور عذاب والے فرشتوں سے خبردار انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا اے دنیا وچ میرا دوست عذاب والے فرشتے اکثر سانو اللہ دا آرڈر ہے اگو سورۃ الملک اکسی میں اللہ دا آرڈر عذاب دیو کہ میری کوئی ویلیو نہیں میں اللہ دا کلام ہاں میری آرڈر ہے کہ خبردار انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا اے جیو جی آئی میرا تا دوست عذاب والے فرشتے اکثر اسا تواڈے آرڈر دے پابند کوئی نہیں اسا اللہ دی مخلوق تے اللہ دے آرڈر دے پابند ہیں اسا تواڈے آرڈر دے پابند کوئی نہیں سورۃ الملک غصے بجلی تیزی نال عرش معلا اور اللہ پاک ہر چیز جانن دے باوجود خوشی آج تو بڑے غصے وچ ملوم وہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر شے کا پتہ بھی ہوگا نا ایک قانون ہے کہ اللہ پاک وہی سوال پوچھ لے حالانکہ اللہ پاک کو ساڈا ہی پتہ ہے لیکن میں شری سوال پوچھ بھئی آج تو بڑے غصے وچ معلوم ہونی سورۃ الملک اسی یا اللہ دو ہی گلاں یا مینوں اپنے قرآن جو کڈ یا اپنی مخلوق نو میرا پابند بنا اے چیز میری شان دے خلاف ہے کہ رہا میں تیرے قرآن ہے اور تیری مخلوق میرا کھنا من یا مینوں اپنے قرآن جو پرشتا یا اپنی مخلوق میں میرا پابند بنا یہ چیز میری شان قدر اور عزت کے خلاف ہے کہ جتنے تک میں تواڈے قرآن وچ رہا تو دی بڑائی ہوئی مخلوق میں تواڈا کلام تو دی مخلوق میرا آخر مننے اللہ پاک فرمائی سی اے تا میرے قانون کے خلاف ہے بے قرآن پاک کے کوئی سورت کوئی آیت کوئی لفظ آ جاوے سب زمین آسمان تک اٹھتے تلے ہو سکتے ہیں اون دے وچ تبدیلی سورۃ الملک سی نہیں
وہ اے میری عزت کے خلاف کہ رما میں تواڈے کلام ہے اور تواں دی بنائی ہوئی مخلوق اوکے اے کلام اللہ صفت الہی اور تواں دی مخلوق میرا آخر من نے اللہ پاک فرمائے سی نہیں اے تو ہو نہیں سکتا میں قرآن پاک کی جو کوئی شاید نکل جاوے البتہ اے ہو سکتا ہے جاؤ میں سارا معاملہ تواڈے سپورٹ اللہ پاک کی بارگاہ تو وارنٹ اور آرڈر لے کے بجلی تیزی نال دوبارہ اس بندے دی قبر تاکہ تانوں پتہ لگے کہ قبر اس قرآن پاک دی کیویں لوڑ ہے قبر چمسی اور عذاب والے فرشتے نو اکسی اگر تساں آ دے نا بھئی اللہ دا آرڈر چلسی اے میں تو اللہ دا آرڈر لے کے آئی کھڑی عذاب والے فرشتے پڑھسن اور منہ بھیڑا کر کے اور سر تلے کر کے قبر تو باہر نکل سے اے منہ بھیڑا کیوں ہے اور سر تلے کیوں ہے یہ ایسا بزرگوں کو پوچھی آئی پھر انہوں نے کیے انہوں نے فرمایا اے دسو یہ دو پہلوانہ دی لڑائی ہوئے اور تو میں سمجھے کہ ساڑی بڑی پاور ہے جیڑا ہار جاوے ان کا منہ تا بیڑا ہوئے عذاب والے فرشتے سمجھے کہ ساڑی تا بڑی پاور ہے اصل جناب این کر دسا انہوں نے پتہ لگا کہ اللہ دے قرآن دے سامنے تا ساڑی ایک ذرے دے برابر اور ایک تنکے دے برابر بھی ویلیو منہ بیڑا کر کے سر تلے کر کے جیسے دیکھو قبر دی وچ قرآن دی کیویں لوڑ ہے موڑ سورۃ الملک بجلی تیزی نال عرش مولا جنت الفردوس جنت تقیہ جنت پھول لے کے امسی اور موڑ قبر جڑی اپا ایک میت دے تلے رکھ کے ہم نے ان پڑے سی جنت تقیہ رکھی اور جنت دے پھول سینے دے کھلار کے سب تو پہلے اس میت دے ہونٹاں دا بوسہ ساتھ ہے نا کہ قبر وچ کیویں لوڑ اور ہونٹاں دا بوسہ لے کے آکسی کیا مبارک تیرے ہونٹ ہیں جنہاں نال دنیا تو میں تلاوت کرا اور دے سینے دا بوسہ لے سی سینے دا بوسہ لے کے آکسی کیا مبارک تیرا سینہ ہے یہ دے اندر میں محفوظ ہوں تو آرام نال دور والی نیند سہ جا قیامت تک تیرا کوئی والی نہیں کر سکتا اور قیامت کے میدان کی میں خود تیری شفاعت کروں زندگی اچھی قرآن دی لوڑ قبر اچھی قرآن دی لوڑ مائیاں نو بھی بدیاں نو بھی بڑیاں نو بھی تے بالاں نو بھی بڑے ہوئے تو گھر جا کے یہ نہ سوچیا پی کی بڑی تقریر سنی آئی ایک گل اٹک نہیں کی کہ جڑے بچے اجی ہن پیدا ہوئے جڑے بول ہی نہیں سکتے تو سدا کے بالاں نو بھی لوڑ ہے انہاں نو قرآن پاک دی کیویں لوڑ ہو جتنے تک بڑے نہ ہوئے تلاوت نہ کریں اتنے تک کا فائدہ نہیں ایک گل یاد رکھیں بھئی جتنے روزے مبارک تو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا غوث بہاول زکریا شاہ رکن عالم خواجہ خواجگاں قطب الدین بختیار کاکی پاک پتن شریف تونسر شریف سیال شریف گورڑا شریف اجمیر شریف کلیئر شریف اے سارے بزرگ ہوئے جنہاں نو بھٹی ہے اللہ کا قرآن دے ساری مثالہ دے ہم چونکہ واقعہ میں ایک مثال بتاؤں دینا کہ چھوٹا بال جیڑا اجی دودھ پیتا بال ہے انہوں قرآن پاک کی کیویں لوڑ ہے کہ ایتھے پاک پتن شریف ہے ایک ہستی آرام فرما رہے ہیں جنہاں دا نام نامی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور سبحان اللہ تو ایسا کیوں آپ کی وجہ ہے کہ اگر آپ سارے پنجاب میں ہیں تو ہم پتہ ہے کہ پورے پنجاب نو حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین کلمہ پڑھا ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں ساڑی گردن اتنا دی احسان کا توق موجود ہے پورے سندھ نو حضرت بہاول زکریا پورے پنجاب نو نور مصطفیٰ نال انہ منور کی آپ سارے تو انہوں نے رہے بیٹھے نام ہے آکے میں انہوں کا نام ہے اور تسا ایسا والے سبحان اللہ کو یہ لینا دی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے تے 4 دن 4 سال اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یہ لینا دی عمر ہوئی درود شریف انہاں دی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے تے 4 دن انہاں دی والدہ محترمہ انہاں نو قرآن دے افتتاح واسطے قرآن دے آغاز واسطے استادہ کو دیا تو ساتھ جو پیر کی 4 سال 4 مہینے 4 دن ایک ہی گنتے رہے ہاں گنتے رہے کیوں آج کل ماحول نہیں رہے پہلے زمانے کا معمول ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جیڑا بندہ چاہے نا کہ میرے بچے نو اللہ پاک قرآن دا نور عطا فرمائے وہ کی کرے وہ بچے دی تاریخ پیدائش لکھ لوے یہ بچے دی عمر ہو جاوے 4 سال 4 مہینے 4 دن اے انگریزی مہینہ نہیں اے چاند دے حساب کہ آپ سارے مسلمان ہیں نا ساڑھا جیڑا کیلنڈر چل رہا ہے اے چاند دے حساب نال چل رہا ہے انگریزی نال نہیں چل رہا تاریخ لکھ لو
4 سال 4 مہینے 4 دن بزرگ کا فرمایا سادہ تجربہ ہے جس بچے دی بسم اللہ قرآن پاک دی 4 سال 4 مہینے 4 دن دی عمر ہو جاوے اگر اس نے ان دی بسم اللہ کرا دیتی جاوے اللہ پاک ان قرآن دا ایسا نور عطا فرمائندا ہے کہ دنیا بہتی رہے انہاں دی والدہ محترمہ 4 سال 4 مہینے 4 دن اس نے نوات ہوا کے اور چھوٹے جے فرید ادھر تک بابا کوئی نہ فرید گلیا استاد پڑھایا پڑھا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بیٹا تیری سورۃ الفاتحہ شروع کرا گیا انہاں کی استاد جی اگر اجازت دی ہو تے سورۃ الفاتحہ ہونے متوں زبانی سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اساڑی آواز ہے نا انہاں دی کیا آواز ہوسی یہ صرف ایک مثال دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین استاد خوش ہوئے انہاں کے فرید تے تے محنت دی کائی لوڑ نہیں تیرا تلفظ بھی سیکھے ادائیگی بھی ٹھیک ہے لہذا اجو تینوں پہلا سپارہ شروع کریں ہیں انہاں کی استاد جی اے تکلیف ہی نہ کرو پہلا بھی ہونے میرے کو زبانی سے استاد ہے نا کہ بالن کی میں لوڑے 4 سال 4 مہینے 4 دن والے تھے اس کی چھوٹی عمر کے بعد کوئی بیٹھے پھر شروع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون استاد شاباش دی تھی انہاں کہ چل فرید تینوں دعا سپارہ شروع کریں گے انہاں کی استاد جی اے بھی تکلیف نہ کرو دعا بھی ہونے میرے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب استاد کے طریقے سپارہ الناس کی استادی طریقے سنو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات استاد قرآن پاک بات کی تو کہ فرید کیڑے مدرسے پڑھ رہے ہیں الناس کی استادی مدرسے تک کوئی نہیں گیا میری ماں قرآن کے حافظ سبحان اللہ اور میں دودھ پیویں دی آئی اللہ دا قرآن پڑھ دی آئی گھر دا کھانا پکاویا اللہ دا قرآن 24 گھنٹے میری والدہ دی زبان تے اللہ دا قرآن رہا ہے اور اے اگر سچی پوچھو پورا قرآن میں ماں دی گود یاد کر کے آ گیا جیڑی سورت آکھو جیڑا سپارہ آکھو میں سنا بچیاں نو بھی لوڑ مائیاں نو بھی لوڑ بندیاں نو بھی لوڑ اور ایک گل بہت یاد رکھا ہے بھئی قرآن پاک نال جیڑی شے بھی جڑ جاوے اللہ پاک اس شے نو شان عطا اے مثال ٹالی دا درخت ہوگی اینو کٹیوے ٹھیک کٹ کے اے درخان نو دیوے او دے پیسز بنا کے اگر اے کرسی بناویں تے میں دسو یہ کرسی بنسی اے ضرورت دی شے ہے تے اپن کیے اوتے پئی رہے تلے پئی رہے کی آگے عام جی ٹالی آئی او دے نال بنی ہے تلے پہ رہے سان کوئی حرج نہیں دو پیٹ رہے سان کوئی حرج نہیں شاہ تے پہ رہے سان کوئی پرواہ آم کے ٹالی آئی ایندہ عدد اکرام دا ساڑھے ذمہ ہے ہی کوئی نہیں اچھا اسے ٹالی نہ ایک پیس کٹے ادھر میز سے بنا کی ہے کہ میں میز پہ کی ہوگی میز ضرورت دیچے ہے چاہے وہ تو ایک پیر رکھ لو کوئی یاد نہیں ادب احترام کوئی اسے ٹالی نہ تھوڑی لکڑی کٹی دروازہ بنا دیتا کوئی ادب اکرام تو نہیں کرنا لگ دے ٹپتے ہوئے پیر ہی لگ جاوے کوئی پرواہ گھر ضرورت ہی چیز ہے کہ آم کی ٹالی ہے بسی کے بڑھ گئی اللہ کا فیصلہ لیکن یہ ٹالی نال یہ چیزیں بنا رہے ہو نا اسے ٹالی دے ایک سیٹ تھوڑا جہا پیس کٹو اور دو حصے کرو اور خاص طریقے نال آپس سے جوڑ کے قرآن شریف کی رہل چلے گوارا کرے سو بلکہ میں کہا نا ہمیں آپ گئے دوسرے مسلمان ہیں نا عمل کوئی نہیں لیکن یہ اسا اپنی جان کا قربان کر سکتے ہیں قرآن پاک کی ریل دی بے ادبی برداشت اور اپنے دل کو پوچھا ہے کیوں کہ عام یہ تعلیم ہے کہ نال کچھ بڑی پئی ہے اوپر پئی ہے کوئی پرواہ نہیں اسے دیوے سے رولی پئی اسے دروازہ ہے بھائی ہوا کھلا لیکن ایک دوسرا صاف ہی کرنا ہے ادب اکرام نال اونچی جاتے رکھنا ہے پاک ہو کے نو ہاتھ لینا ہے اے دی کی وجہ ہے تھوڑا دل کو جواب دے سی بھئی ہائی تا عام یہ لکڑی لیکن اس لکڑی اور اس ریل دی عزت تا بڑھ گئی ہے اے دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ کپڑا فیصلہ بات میل بن گیا ہے ٹھیک ہے فیصلہ بات ہی میل ہے معمولی ہے ساڑھے واسطے کی ہے
عام یا شہر وہ دی گل جی کے وہ وچ کپڑا پہن کے آیا اپا نے زیب دان کیتا یہ میلا ہو گیا یہ لا کے زمین تے ساٹ کیتا کوئی پرواہ ضرورت کی اشیاء بنائی ہے کوئی پرواہ گھر دے پردے بنا لے اوکے بس ٹھیک اور تو آگا چلے جاؤ نیچے کوڑا بہرا لوگ سڑے دے کئی کپڑے ہیں چیچڑے تو اندر رکھ سے کیوں اوکے عام یہ کپڑا ہے یہ آدم ساڑی تے واجب کوئی نہیں لیکن میرے تھا نہیں چھوں تو اپنا کپڑا بنایا ضرورت کی اشیاء بنایا فیصلہ آباد کی دہلی چ بن کے نکلیا اسے دے ایک سینٹ کو چھوڑ کے کٹ دو اور اس کپڑے نال قرآن شریف کا ملا وضو تو بغیر وہ ہاتھ لے کیوں فیصلہ آباد کی دل ہے اور یہ دن جڑے ہے کپڑا پہنے یہ تو مہیلا ہو گیا دوسرے زمین کے ساتھ یہ دوسرے تھان ہی چکی گئے ان کو تو بغیر ہاتھ نہیں آ رہے تیج پان جائے میرے چونکی اکیلے دلا رہے کیوں اور کتنے قرآن پاک چاہنا پہلے تک غلاف ہونا ہے پہلے غلاف میں چونسا ہے موٹ قرآن کو چونسا ہے ان چومن کی وجہ ان کدے سکڑا گوارا نہیں خون دا آخری قطرہ قربان کرنے سے ان بیعت بھی نہیں کی وجہ ہے آپ نے جیلے دل پر پوچھو تھوڑا دل دی گہرائیاں جو ایک آواز ہم سی ہائی تا آمدیا کپڑا باقی چیزیں دا کوئی ادب اکرام شان نہیں بنیا اس چھوٹے جائے حصے دا ادب اور شان اور قدر تام آل گیا ہے اس کپڑے دا تعلق جو اللہ دے قرآن تعلق نبیر بغدادی فرمائیں گے کہ لکڑی دا تعلق قرآن نال ہو جاوے اون دی عزت شان بڑھ جاتی ہے کپڑے دا تعلق ہو جاوے اون دی شان بڑھ جاتی ہے یہ اشرف المخلوقات انسان دا تعلق ہو جاتی ہے کیوں یہ ساری چیزیں تو ساڑی کھا دے میں یہ تعالیٰ پاک ساری ضرورت واسطے بنائی لکڑی ساری ضرورت واسطے وہ جڑی ہے عزت بن گئی لوہا ساری ضرورت واسطے جڑے عزت بن گئی اور کپڑا ساری ضرورت واسطے جڑے عزت بن گئی یہ ساری چیزیں تو ساری ضرورت واسطے اسا اشرف المخلوقات ہیں فرمایا یہ چیز ساری خادم ہے یہ ایک قرآن نال جوڑ جاوے انہاں دی شان بڑھ جاتی ہے یہ لے بندہ قرآن نال جڑتی میرے بغدادی فرمایا کہ کیا کسی چاکتے کیا چاکتا نام ہے یاد کوئی نہیں میاں چنو دے علاقے کو چاک کر فرمایا میں اٹھ کے گیا یہ بندے دو ملن نا آپس میں ایو تذکرہ کریں کہ دسو شیولی مسلی دا دیا ہے شیولی مسلی آج کل کی میں پہ آوازتا ہے میرے بغدادی کہ میں حیران ہویا کہ مسلیاں نو بالعموم لوگ اتنی قدر دی نگاہ نہ نہیں دے حالانکہ اے ویسے نعوذ باللہ معاذ اللہ ہاں یہاں سب برابر لیکن معاشرے عموماً اے مسلیاں نو اتنی زیادہ عزت نہیں دی جاتی بلکہ ایک اور ساڑا اپنا مرید ہے شابان بیٹھا وہ بھی اسے قوم نال تعلق رکھتا میں تو بھی برابری کا تعلق رکھنا کیونکہ اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے سب انسان سب برابر ہیں ہو سکتا کوئی اللہ کو ایسی پسند آ جاوے وہ جنت دے جو ہوے اسا سوال جواب اٹھے ہوئے پتہ اللہ دے نزدیک ان دی شان زیادہ ہوے لیکن اس مینوں خود دسیا ہے کہ ساری قوم کے بارے اللہ معاف فرماوے ان کے بطور لطیفہ اے مشہور پیر کی کہ مصلی دی کی تسلی پیر بغدادی فرمایا میں حیران ہوں کہ راوی السلام علیکم شیولی مسلی آج کل کی حال ہے شیولی مسلی آج کل کی کر رہے ہیں پیر بغدادی کہ میں بڑا حیران کہ لوگ انہوں نے اتنی قدر نہ نہیں دیتے یہ بار بار لوگ شیولی مسلی کا کیوں پوچھتے ہیں میں اس چک کے بٹے کو سدایا اور آخر یہ دس بھئی شیولی مسلی کون انہاں کے پیر کی مسلی کہ چلو کوتا ہے لیکن بہت قومی کا آباد ہے لیکن ہر دعا بندہ دوسرے کا حال پوچھ رہے ہیں ہر دعا بندہ پورے بارے پوچھ رہے ہیں وہ کی حال ہے یہ کی وجہ ہے انہاں کے پیر کی تو سر انہیں پریشان ہو گئے ہو عام دیا مسلی خاندان ہے یہ والد ہی نکما یہ آپ ہی نکما باقی ساری قوم ہی نکمی ہے بس یہ پورے موزے شان اور قدر اور یہ عزت تا بڑھ گئی ہے ہائی پر مسلیاں دوال لیکن کیوں جو ہوں اللہ دے قرآن نہ گئے ہوں نمبردار یہ سلام دیتا ہے ادب نال تحصیلدار ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ سارے موزے ایدہ ادب اکرام ہے آج کل بیمار ہے یہاں ہر گانا لے پوچھنے میں شیولی مسلی دا کیا پیر بغدادی فرمائے اسی ٹائم میں اپنی گریبان جھانک کے کیا مبارک میرے دل کی جو آواز ہے کہ ذات دا مسلی ہوئے قرآن نال جڑ جاوے اللہ ایک شان دے چوئے گا تو کا سید ہے یہ تو جڑیا بتا اللہ پاک تیرے کتنی شان دے سے اس نے ایک بات دینوں فرمایا میں اللہ پاک نال وعدہ کیتا تیرا تک مبارک دے منہ زبان راسی اللہ دا قرآن پڑھنا بھی ہے تے پڑھنا اور چھوٹے بڑے 55 ادارے بنائے اور آج وہ ادارے انہیں قائم دائم اور آخر ٹھیک کے میرا مزاج تو یہ نہیں میں تا آدمی مریدی میں تا سادہ آدمی نمی چیزاں دا میرے شوق کو میں انا صفحہ قرآنی ہوں میں خود بچ قرآن پاک پڑھن دا زیادہ مزہ آتا ہے
نوی جدید چیزیں میں مزہ نہیں آتا اور پرانی مسیحت میں نماز پڑھنا تلاوت کرنا مزہ اور یوں زیادہ لیکن ظاہر بات ہے وہ میں تکلم انت نہیں کہ ماں ضرور ہو اور یہ سارے جڑ گئے انہاں کے نہیں جی میں نے وہاں دھریا انہاں میری ایک کی نہیں منی میرے منہ دے وچ میں بار بار انہاں وہاں دھریا کہ تساں ساری کی طرف کیوں نہیں آتے یہ آتے نہیں ساڈا مرشد اعلی ہے تے اساں تا اپنے دل دی ساری تمناواں میں کہ جی تہاڈی مرضی میں وچ نہیں آندا میں تہاں سادہ آدمی تے تساں جو کرنا کرو بس میں تو حیران ہو جانا ان جس کے نال کام شروع کیتا اور حضرت صاحب نے روزے مبارک کی تعمیر اور یہ میں حیران ہویا اور انہاں